حقیقت میں بیان کروں. تیرے آج کے دور کے اندر اللہ کی قسم تیرے اس دور کے اندر تیرے اس ملک کے اندر یہ پچھلے دنوں کے اندر رحیم یار خان کے علاقے کے اندر مظفر آباد کے گاؤں کے اندر ایک نوجوان نے اپنی ماں کو کلہاڑیوں کے ساتھ مارا ہے, کلہاڑیوں کے ساتھ ماں کے ٹکڑے کیے ہیں. اللہ اللہ لوگوں شاید اس بات کا کوئی شاہد نہ ہو لیکن اس کے زندہ ثبوت موجود ہے. کائنات کے لوگوں ماں کو کلہاڑیوں سے ٹوٹے کرنے والا بیٹا ماں کو اپنی طرف سے مار کر پھینک دیتا ہے. لوگ اٹھا لیتے ہیں, لوگ اٹھا کر اسپتال لے کے جا رہے ہیں. ماں کی ٹوٹی سانسوں سے جو آواز آ رہی ہے, ماں کے ٹوٹے ہوئے دامن سے جو آواز آ رہی ہے, ماں کی بکھری ہوئی دنیا سے جو آواز آ رہی ہے, ماں اپنی زندگی کے آخری جملے جو پیش کر رہی ہے اس بیٹے کے بارے میں جس نے کلہاڑیوں سے ماں کے ٹکڑے کیے ہیں. ماں کیا کہتی ہے, لوگوں میرا بیٹا غصے والا ہے, میرا بیٹا جذباتی ہے, لوگوں میرے بیٹے کو کھانا دیتے رہنا, میرے بیٹے کو وقت پر کھانا دیتے رہنا. ہائے میں اس ماں پر قربان جاؤں, لوگوں بیٹا کلہاڑیاں مار رہا ہے, ماں جاتے ہوئے لوگوں کو نصیحتیں کر رہی ہے اور میرے بیٹے کو بھوکا نہ رہنے دینا اور میرے بیٹے کو بتلا دینا. تو نے تو کلہاڑیوں سے ماں کو مار دیا ہے, میں ماں تجھے دے پیغام دے رہی ہوں, جہاں میں ماں نے تجھے اس کے باوجود بھی معاف کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات حبیب کبریا شاف روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے. رحمت بخشش مغفرت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے. میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین
نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے انسان کا حق ہے کہ اس کی رب العالمین کی بندگی کرے اور اللہ رب العالمین کے حقوق کو پامال لے کر آئے، حقوق کو پورا کرے، ویسے ہی مسلمان کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کے حقوق ان کے ذمہ لگائے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرے، اور ان میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے جو حق بیان کیا ہے انسان کے ذمے، وہ اس کی زندگی کے اندر اس کے والدین کا حق ہے۔ والدین کا حق ایسا حق ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حق کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے انسان کے ساتھ محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے آئے، لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آج تک کسی کی محبت، کسی کا پیار بندے کے والدین سے بڑھ کر نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال ہی ایسی دی ہے کہ جن کے نزدیک اپنی اولاد سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہوتی نہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کی ہماری نسلیں ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا اپنے لیے کوئی بڑا کام نہیں سمجھتے، بلکہ ماں باپ کا ادب کرنا تو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی جو ہے بڑی حقارت والی بات ہے اگر بندہ ماں باپ کی بات مان لے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر اس بات کو واضح فرمایا کہ انسان مسلمان ماں باپ کے حق ادا کرنے کے لیے اتنا پابند ہے کہ اگرچہ یہ خود مسلمان ہو اور اس کے والدین کافر یا مشرک ہوں تو اس کو کافر اور مشرک کے والدین کے بھی حقوق ادا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مسلمان کے ادا کرنا۔ جیسے ماں باپ مسلمان ہیں ان کی تابعداری ضروری ہے، ویسے ہی کافر اگر ماں باپ ہیں ان کا بھی حق ادا کرنا ضروری ہے، الا کہ اگر وہ والدین اس کو شرک پر آمادہ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کروانے پر آمادہ کریں، تب ان کی نافرمانی جائز ہے، وگرنہ کافر والدین کے سامنے بھی ادب بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کا قرآن والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی عظمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ واللہ اللہ، آئیے ذرات زیوکار اللہ پاک کا قرآن، اللہ پاک اپنے پاک کلام کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے کائنات کے لوگوں فیصلہ کر لیا گیا آپ کے پروردگار نے، اے کائنات کے لوگوں حکم دے دیا گیا آپ کے پروردگار نے، اے کائنات کے لوگوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ آرڈر دے دیا گیا آپ کے رب نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ دستور بنا دیا گیا آپ کے رب نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ قانون بنا دیا گیا آپ کے رب نے اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے۔ اللہ کیا قانون گئے؟ فرمایا اللہ تعبدو، اے کائنات کے لوگوں یہاں پر عبادت نہیں کی جائے گی، ریاضت نہیں کی جائے گی، اطاعت نہیں کی جائے گی، بندگی نہیں کی جائے گی، سجدہ نہیں کیا جائے گا، رکوع نہیں کیا جائے گا، قیام نہیں کیا جائے گا، نذرانے نہیں دیے جائیں گے، الا ایاہ مگر اللہ ہی کی ذات کو۔ اللہ اللہ کیا مانا؟ ہر طرح کی عبادت میرے اللہ ہی کے لیے، ہر طرح کی ریاضت میرے اللہ ہی کے لیے۔ اے کائنات کے لوگوں اس روئے زمین پر بڑے بڑے نیک آئیں گے، بڑے بڑے برگزیدہ آئیں گے، بڑے بڑے پیارے آئیں گے، بڑے بڑے کرنیے والے آئیں گے، بڑے بڑے برنیے والے آئیں گے، بڑے بڑے اپنے آپ کو کرامتوں کے سردار بنانے والے آئیں گے، لیکن یاد رکھو ہر بندے کا ادب بھی کیا جائے گا، احترام بھی کیا جائے گا، لیکن سجدہ صرف اللہ ہی کو کیا جائے گا۔ اللہ اللہ رب العالمین نے پہلا قانون پوری دنیا والوں کے لیے اور روز اول سے بنا دیا۔ جناب آدم آئے ان کا بھی یہی اعلان، اللہ تعبدو الا ایہ، عبادت صرف اللہ کی، ریاضت صرف اللہ کی، اور جناب صدقات و خیرات صرف اللہ کے نام کے۔ جناب نوح آئے اللہ تعبدو الا ایہ، ان کا بھی یہی پیغام گئے، سجدہ بھی اللہ کے نام کا، صدقہ بھی اللہ کے نام کا۔ جناب ہود آئے ان کا بھی یہی پیغام، اللہ تعبدو الا ایہ، سجدہ بھی اللہ کے نام کا، صدقہ بھی اللہ کے نام کا۔ جناب ابراہیم آئے ان کا بھی یہی پیغام، اللہ تعبدو الا ایہ، لوگوں سجدہ بھی اللہ کے نام کا، صدقہ بھی اللہ کے نام کا۔ جناب اسماعیل آئے اللہ تعبدو الا ایہ، سجدہ بھی اللہ کے نام کا، صدقہ بھی اللہ کے نام کا۔ جناب یعقوب اسحاق آئے، یعقوب آئے، صالح آئے، موسیٰ آئے، اللہ اللہ کے 1,44,000 کم و پیش پیغمبر آئے،
ہر نبی کا پیغام خود میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اللہ تعبدوا الا ایہ، لوگوں سجدہ بھی اللہ کے نام کا، صدقہ بھی اللہ کے نام کا، اللہ اللہ یہ پکا لو پہلا دستور اسلام کا۔ کیا ہے دستور؟ فرمایا سجدہ بھی اللہ کے نام کا، صدقہ بھی اللہ کے نام کا، اللہ اللہ۔ اور دوسری بات فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے لوگوں ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ شفقت کرو، اللہ اللہ۔ کائنات کے لوگوں سننا بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا وہیں پر والدین کی اطاعت کا بھی ذکر کیا۔ یہ قرآن کا ایک مقام نہیں، کم و پیش کئی ایک مقامات پر اللہ نے ایسے ہی فرمایا۔ اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اللہ، یہاں پر اللہ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا، اے پیغمبر ان کو بتلاؤ، آؤ میرے پاس میں بتلاؤ، مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے، کون سی حدیں آپ پر لگا دی گئی ہیں، کون سا قانون آپ کے لیے بنا دیا گیا۔ اللہ تعبدو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تشرکو بھی شیئا، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ کیا معنی؟ اللہ اللہ، سجدہ بھی اللہ کا، صدقہ بھی اللہ کا، اللہ اللہ۔ لوگوں یہ میرا جملہ پکا لو اللہ کی قسم، توحید کا نچوڑ ہے اس جملے کے اندر کہ سجدہ بھی اللہ کا، صدقہ بھی اللہ کا، اللہ اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اللہ اللہ۔ قرآن کا تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بڑی محبت سے اپنی جناب سوچ اور فکر میری طرف کرنا ذرا، میں نے قرآن کے 3 مقام پڑھے گئے، تینوں مقاموں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا وہیں والدین کی اطاعت کا بھی ذکر کیا۔ کیوں کیا ہے؟ اللہ اللہ، میں آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے احسان کا کیوں ذکر کیا؟ اللہ اللہ، مفسرین لکھتے ہیں لوگوں پہلی وجہ اللہ اللہ، انسان کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، لیکن سبب کیا بنایا ہے؟ سبب کیا بنایا؟ سبب والدین کو بنایا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، سبب والدین بنیں گے، اللہ اللہ۔ اور دوسری بات، کائنات کے لوگوں جیسے اللہ رب العالمین انسان پر شفقت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت ہے، پوری دنیا کے لوگوں پر اللہ سب سے زیادہ رحیم ہے، کریم ہے۔ ویسے ہی اللہ کے بعد انسان پر کوئی شفقت کرنے والا ہے تو والدین ہے، اللہ اللہ۔ ماں باپ انسان پر محبت کرنے والے ہیں۔ آؤ لوگوں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، لوگوں ماں باپ سے نیکی کرو۔ تیسری وجہ میں آپ کے سامنے رکھو، او کائنات کے لوگوں، اللہ انسان کی پرورش کرتے ہیں، اللہ انسان کو رزق دیتے ہیں، اللہ انسان کو پالتے ہیں۔ او لوگوں، اللہ انسان کو رزق عطا فرماتے ہیں، ذریعہ والدین کو بناتے ہیں۔ انسان جب کھا نہیں سکتا کھلاتے ہیں تو والدین، جب پی نہیں سکتا تو پلاتے ہیں والدین، جب چل نہیں سکتا چلاتے ہیں تو والدین۔ اللہ اللہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرمایا لوگوں ماں باپ سے شفقت کیجئے، محبت کیجئے نا۔ اللہ یہ احسان کیوں کرنا ہے؟ اللہ لوگوں بڑی محبت کے ساتھ پوائنٹ در پوائنٹ ایک بات سے دوسری بات تک سمجھتے جانا اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ کیوں جوڑا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا سبب والدین کو بنا دیا۔ اللہ اب دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، لوگوں ماں باپ سے نیکی کرو نا۔ اللہ کیوں نیکی کریں؟ کیوں ان پر احسان کریں؟ کیوں ان کے ساتھ شفقت کریں؟ بڑی محبت سے سماعت فرمانا۔ میں اپنے نوجوانوں کو پیغام دوں گا، اپنے بچوں کو پیغام دوں گا، اپنی بہنوں بیٹیوں کو پیغام دوں گا۔ سنو لوگوں، آج والدین کی نافرمانیوں کا عالم بڑی دور تلک جا چکا ہے۔ آج ماں باپ کی ناقدری کا بڑا سخت جناب عذاب آ چکا ہے۔ اللہ عالم یہ ہو چکا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کیا، ماں باپ کو قتل تک کیا جا رہا ہے، ماں باپ کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے۔ اللہ نے تجھے والدین پر احسان کرنا کیوں حکم دیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ حضرات اللہ تعالیٰ نے نقشہ پیش کر دیا ہے، اللہ نے پریکٹیکل پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ وہ تیری ماں تیرے احسان کا کیوں حق رکھتی ہے؟ تیرا باپ تیری نیکیوں کا حق کیوں رکھتا ہے؟ اللہ نے اس سوال کا جواب اس قرآن کی آیت میں دیا ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ لوگوں ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، انسان کو وصیت کی ہے، کس بات کی؟ والدین سے نیکی کرنے کی۔ اللہ کیوں نیکی کرنی؟ فرمایا حملتہ امہ کرغا۔ اللہ تیری نیکیوں کا سبب بننے کے سب سے بڑی اور سب سے پہلی وجہ فرمایا اٹھایا تجھے تیری ماں نے۔ لوگوں میں سیدھی قرآن کی آیت مبارکہ
مبارکہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، بڑی محبت سے سنتے جانا۔ فرمایا حملتہ امہ کرغا، اے انسان اٹھایا تجھے تیری ماں نے کرغا، تنگی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں۔ اللہ اللہ، کیا مانا؟ جب دنیا میں تیرا نام و نشان نہیں تھا، جب دنیا میں تو نوجوان نہیں تھا، جب تو ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، تیرے آنے سے قبل تیرے رب نے جو نظام بنایا، اللہ اللہ، تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ پر اٹھایا ہے۔ اللہ اللہ، یہ پیٹ پر اٹھانا کوئی عام عمل نہیں ہے۔ فرمایا کرغا، تنگی میں اٹھایا ہے، تکلیف میں اٹھایا ہے، مشقت میں اٹھایا ہے۔ اللہ اللہ، اگر اس کا پریکٹیکل کرنا چاہتا ہے، جا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، اگر تجھے ماں کے احسان یاد نہیں رہتے، ماں کی نیکیاں یاد نہیں ہے، جا ایک اینٹ پکڑ لے، ایک اینٹ پکڑ لے، اس کو باندھ کر اپنے پیٹ پر باندھ لے۔ اللہ اللہ، ایک اینٹ اپنے پیٹ پر باندھ، پھر اس اینٹ کے اندر دن رات گزار کے دکھلا۔ میں دعوے سے بول سکتا ہوں، لوگوں ایک دن اور ایک رات تو اپنے پیٹ پر ایک اینٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ اے انسان، تجھے سارے کے سارے کو تیری ماں نے اٹھایا، ایک دن نہیں اٹھایا، 10 دن نہیں اٹھایا، پورے 9 ماہ اٹھایا ہے۔ اللہ اللہ، پھر فرمایا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا، اے انسان اٹھانے تک بات نہیں ہے، تجھے تنگی میں جنم دیا ہے۔ اللہ اللہ، تو جو دنیا میں آ کر اپنے حسن پر مان کرتا ہے، تو جو دنیا میں آ کر اپنی جوانی پر مان کرتا ہے، تو جو دنیا میں آ کر اپنی دولت پر مان کرتا ہے، تو جو اپنے روب اور دبدبے پر مان کرتا ہے، کبھی یاد کر تیری پیدائش کا وقت۔ اللہ کی قسم، جب تو دنیا میں آنے والا تھا، تیری ماں کے سامنے پرچہ رکھ دیا گیا تھا، اے اماں جس بیٹے کو جنم دینے لگی ہے، سن لے، اس بیٹے کو جنم دیتے وقت قریب ہے کہ تیری موت ہو جائے، تجھے دنیا سے جانا پڑ جائے، تجھے موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ اماں جس بیٹے کو تو جنم دینے لگی ہے، اس بیٹے کی وجہ سے تجھے موت کے منہ سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، نوجوانوں، میرے بیٹوں اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، آؤ ذرا سنو اس ماں کی داستان جس نے تجھے جنم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَضَعْتُهُ كُرْغًا، جب تجھے جنم دیا ہے، تنگی کا عالم یہ ہے، ہر کسی ڈاکٹر کی زبان پر ہے، بچائے گا تو اللہ بچائے گا، وگرنہ اللہ کو علم ہے کیا بننے والا ہے۔ اللہ اللہ، اس کے باوجود تیری ماں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ میرا بیٹا دنیا میں آ جائے، مجھے اپنی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، میرا بیٹا دنیا میں آ جائے، مجھے اپنے دنیا سے جانے میں بھی ڈر نہیں لگتا۔ اللہ اللہ اللہ، پھر جب دنیا میں آنے لگا ہے، جا کسی جناب ڈاکٹر سے پوچھ جا کر، ایک ماں جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کی درد کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک طرف ایک انسان کے جسم کے جتنے بھی جوڑ گئے، جتنی بھی ہڈیاں گئے، ساری کی ساری ہڈیوں کو ایک ہی لمحہ میں توڑ دیا جائے، ان کا درد ایک طرف ہے، تیرے دنیا میں آتے وقت تیری ماں کا درد اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں، اسی لیے ایک آنے والا آتا ہے، اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، شام سے نکلتا ہے، اللہ اللہ اللہ، بیت اللہ میں آتا ہے، اپنی ماں کو طواف کرواتا ہے، زمزم پلواتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرواتا ہے، اللہ اللہ اللہ، سامنے میرے نبی کا یار آ جاتا ہے، وہاں سیدنا ابن عمر آتے ہیں، آگے آ کر
بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے اللہ کے نبی کے صحابی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں اپنی ماں کو اپنے گھر سے اٹھا کر لایا ہوں, شام سے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے, پیدل چلتا رہا ہوں اور آ کر اپنے کندھوں پر طواف کروایا ہے, اپنے کندھوں پر اٹھا کر صفا مروہ کی سعی کروائی ہے. اے اللہ کے نبی کے یار, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ سنو لوگوں, ماں کے آگے بولنے والے نوجوانوں, ماں کی بے ادبی کرنے والے نوجوانوں, ماں کی ناقدری کرنے والے نوجوانوں, ماں کو کچھ نہ سمجھنے والے نوجوانوں, میرے نبی کے یار نے فیصلہ کر دیا. فرمانے لگے اللہ کے بندے, تو نے کندھوں پر ماں کو اٹھا کر شام سے مکہ کا سفر کرتے ہوئے عمرہ بھی کروا دیا ہے, لیکن یاد رکھ تیری ماں کا جو تیرے اوپر احسان ہے ان میں سے ایک احسان, جب تو دنیا میں آنے لگا تھا, تیری دنیا میں آتے وقت تیری ماں نے جو درد برداشت کیا تھا اس درد کی ایک آہ کا بھی ابھی تک تو مقابلہ نہیں کر سکا. اللہ اللہ, اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَوَضَعْتُ كُرْهَا, اللہ اللہ, وہ کائنات کے لوگوں اس ماں کی لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ کی قسم کبھی سنا کرتے تھے, کبھی سنا کرتے تھے لوگوں کی زبانوں سے ایسے جملے, وہ جی فلاں لڑکے کو فلاں علاقے کے اندر ایک لڑکے کو اس کی محبوبہ نے بولا جا ماں کا کلیجہ چیر کر, اپنی ماں کا سینہ چیر کر کلیجہ لے کر آ, پھر میں تیرے ساتھ محبت کروں گی. اللہ اللہ, بیٹے نے کلیجہ نکال لیا ماں کا, اور ماں کا کلیجہ پلیٹ میں رکھ کر لے کر جا رہا ہے. ٹھوکر لگتی ہے, گرنے لگتا ہے, ماں کے نکلے کلیجے سے آواز آتی ہے ہائے میرا بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی. اللہ اللہ, میں مانتا ہوں یہ بات شاید قصے کے طور پر ہو, میں مانتا ہوں یہ شاید بلا حقیقت ہو, لیکن آؤ حقیقت میں بیان کروں. تیرے آج کے دور کے اندر, اللہ کی قسم تیرے اس دور کے اندر, تیرے اس ملک کے اندر, یہ پچھلے دنوں کے اندر رحیم یار خان کے علاقے کے اندر, مظفر آباد کے گاؤں کے اندر ایک نوجوان نے اپنی ماں کو کلہاڑیوں کے ساتھ مارا ہے, کلہاڑیوں کے ساتھ ماں کے ٹکڑے کیے ہیں. اللہ اللہ, لوگوں شاید اس بات کا کوئی شاہد نہ ہو, لیکن اس کے زندہ ثبوت موجود ہے. کائنات کے لوگوں, ماں کو کلہاڑیوں سے ٹوٹے کرنے والا بیٹا ماں کو اپنی طرف سے مار کر پھینک دیتا ہے, لوگ اٹھا لیتے ہیں, لوگ اٹھا کر اسپتال لے کے جا رہے ہیں. ماں کی ٹوٹی سانسوں سے جو آواز آ رہی ہے, ماں کے ٹوٹے ہوئے دامن سے جو آواز آ رہی ہے, ماں کی بکھری ہوئی دنیا سے جو آواز آ رہی ہے, ماں اپنی زندگی کے آخری جملے جو پیش کر رہی ہے اس بیٹے کے بارے میں جس نے کلہاڑیوں سے ماں کے ٹکڑے کیے ہیں. ماں کیا کہتی ہے, لوگوں میرا بیٹا غصے والا ہے, میرا بیٹا جذباتی ہے, لوگوں میرے بیٹے کو کھانا دیتے رہنا, میرے بیٹے کو وقت پر کھانا دیتے رہنا. ہائے میں اس ماں پر قربان جاؤں, اور لوگوں بیٹا کلہاڑیاں مار رہا ہے, ماں جاتے ہوئے لوگوں کو نصیحتیں کر رہی ہے, اور میرے بیٹے کو بھوکا نہ رہنے دینا, اور میرے بیٹے کو بتلا دینا, اور تو نے تو کلہاڑیوں سے ماں کو مار دیا ہے, میں ماں تجھے دے پیغام دے رہی ہوں, جا, میں ماں نے تجھے اس کے باوجود بھی معاف کر دیا ہے. اللہ اللہ, کائنات کے لوگوں ظلم کی انتہا ہے, اس کے باوجود ماں باپ کے فرما بردار نہیں بنتے, اس کے باوجود مجھے ماں کا حق نظر نہیں آتا, اس کے باوجود مجھے ماں کے احسان یاد نہیں آتے, اس کے باوجود میں ماں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اور لوگوں میرے رب نے فرمایا حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ
وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة. لوگوں تیری ماں نے تجھے جنم ہی نہیں دیا بلکہ 30 شهرا پورے 30 ماہ تیری ماں نے تیری وجہ سے قید میں گزارے گئے. پورے 30 ماہ تیری جنم کے دن، تیرے جناب دودھ پلانے کے دن، ان سارے ایام میں تیری ماں نے پورے 2.5 سال کی قید بمشقت برداشت کی ہے. لوگوں آپ کہیں گے قید کیوں بول رہے ہو قاری صاحب؟ اور لوگوں قید پابندیوں کی جگہ ہوتی ہے. پوچھو ماں سے جب بچے کا دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے ماں پر کیا پابندیاں ہیں؟ یہ کھا نہیں سکتی، یہ پی نہیں سکتی، یہاں جا نہیں سکتی، یہاں بیٹھ نہیں سکتی. اس کا چلنا بھی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، اس کا کھانا بھی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، اس کا پینا بھی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق. اللہ نے فرمایا پورے 30 ماہ تیری ماں نے تیری وجہ سے قید بمشقت برداشت کی ہے. اور اس کے باوجود تو پوچھتا ہے کیا احسان میری ماں کے. اسی لیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا لوگوں 3 بندے میرا رب کبھی بھی جنت نہیں دے گا. ایسے 3 بدبخت بندے. کون سے 3 بدبخت؟ فرمایا العاق لوالدین. سب سے پہلا وہ بدبخت انسان ہے جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے. وہ لوگوں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا میری اور تیری ذمہ داری ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، کبیرہ گناہ میں شامل کر دیا ہے. اللہ اللہ ماں باپ کا ادب کہاں تک ہے؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اے کائنات کے لوگوں اپنے ماں باپ کے لیے جب تیری ماں بوڑھی ہو جائے، جب تیرا باپ بوڑھا ہو جائے، اس وقت اپنے ماں باپ کا ادب کیا کرنا. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اللہ اللہ اس وقت ان کو اف تک نہیں بولنا. کیا معنی؟ ذرا توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا. اللہ اللہ جب تو بچہ تھا تیرے ماں باپ تیرے پر شفقت کرتے تھے. اللہ اللہ آج تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں. اللہ اللہ اور یاد رکھو اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. وہ لوگوں والدین کا بڑھاپا وہ بچپن کا ہی عالم ہے. اللہ اللہ آج اگر تیری ناگواری والا جملہ تیرے باپ کی زبان سے نکل جائے، آج اگر تیری ناگواری والا جملہ تیری ماں کی زبان سے نکل جائے، اے انسانوں یاد رکھو میرے رب نے فرمایا وہ لوگوں ماں باپ کے جناب بڑھاپے کے عالم کے اندر کوئی ان سے جناب آپ کی سوچ سے خلاف بات آ جائے فوراً پیچھے چلے جایا کرو، فوراً اپنے بچپن میں چلے جایا کرو. جب باپ تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا، جب ماں تجھے گودی میں اٹھایا کرتی تھی، عالم یہ تھا تو باپ کے کندھے پر چڑھ کر بھی غلطیاں کرنے سے باز نہیں آتا. تو باپ کے پاس بیٹھ کر باپ کے دوستوں کے سامنے باپ کو شرمندہ کر دیا کرتا. اللہ اللہ آج جو کہتا ہے جی میرے یاروں کے سامنے میرے بابا نے انسلٹ کر دی، اور یار بچپن میں پتہ نہیں کئی مرتبہ تو نے اپنے باپ کے یاروں کے سامنے ایسی حرکتیں کی ہوں گی جن کی وجہ سے تیرا باپ شرمندہ ہوا ہوگا. اس کے باوجود تیرے بابا نے تجھے کچھ نہیں کہا. آج تیرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو بوڑھا نہ سمجھ، ان کو بچہ سمجھ. جیسے تو بچہ تھا یہ برداشت کرتے تھے، آج یہ بوڑھے ہیں تو برداشت کر کے دکھلا. میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں ماں باپ کو اف نہیں کہنا،
محدثین بیان کرتے ہیں لوگوں اگر اف کے بھی نیچے کوئی جملہ ہوتا یعنی حقارت کے لیے تنبیہ کے لیے ڈانٹنے کے لیے اللہ کے نزدیک اس دنیا میں اف کے نیچے بھی کوئی جملہ ہوتا اللہ اسے بھی بیان کر کے فرماتے ہیں لوگوں ماں باپ کے لیے وہ بھی استعمال نہیں کرنا اللہ اکبر اف جو ماں باپ کے لیے اوہو کا جملہ اگر مفسرین کہتے ہیں اس سے بھی کوئی ہلکا جملہ ہوتا اللہ اس پر بھی پابندی لگا دیتے چے جائے کہ ظالم اٹھے اور آج ماں کو کہے تو زبان بند کر لے باپ کو بولے تو زبان بند کر لے ماں کو بولے تیرے ہی یہ کارنامے ہے باپ کو بولے تو ہی میرے لیے میرا دشمن ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کائنات کے لوگوں اللہ رب العالمین نے ایسے بدبخت کو قطعاً معاف نہیں کرنا جو ماں باپ کا گستاخ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اکبر اور لوگوں ماں باپ کا ادب سیکھو ماں باپ کا احترام سیکھو ماں باپ کے ساتھ احسان سیکھو اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حدیث مبارکہ سننا لوگوں آج ہم کہتے ہیں جناب میرے بابا میں کچھ غلطیاں ہیں میں اس لیے ان کو ڈانٹ دیتا ہوں ان میں بھی کچھ کمزوری ہیں اور لوگوں آؤ سنو ذرا پیار کی بات محبت کے ساتھ سننا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں اپنے بابا کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں میں اپنے ابو جان کی شکایت لگانے کے لیے آیا ہوں اللہ 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 کی قسم آج تیری اہلیہ نے کیا تیرے ماں باپ کی شکایتیں لگانی ہے تو اپنی زوجہ کو جا کر اپنے ماں باپ کی شکایتیں لگاتا اللہ اللہ آج مسلمان کا عالم یہ ہو چکا اور لوگوں میرے نبی کے سامنے آیا میرے نبی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرے بابا میں جو کچھ کما کر لے کے آتا ہوں میرے بابا اسے جناب لوگوں میں تقسیم کر دیتے اس کا خیال نہیں کرتے میری کمائی میری جناب محنت کو نہیں سنبھالتے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا اللہ کے بندے صبح اپنے بابا کو میرے پاس لے کر کے آنا اللہ اللہ اس اللہ کے نبی کے صحابی کو پیغام ملا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے اللہ اللہ میرے نبی کا وہ بوڑھا غلام ہے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہونے لگا ہے اللہ اللہ اتنا غم زدہ ہے اتنا غم زدہ ہے او کائنات کے لوگوں سوچا کرو وہ تو رحمت للعالمین ہے انہیں شکایت کی گئی باپ کی باپ شرمندہ ہو گیا جب تو اپنی اہلیہ کے سامنے ماں باپ کو باتیں کرتا ہے بتا تیرے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب تو اپنی زوجہ کے سامنے ماں کی بے عزتی کر جاتا ہے جب تو اپنے یاروں کے سامنے باپ کی ناقدری کر جاتا ہے جب تو اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنے ماں باپ کو ذلیل کر دیتا بتا تیرے ماں باپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی اللہ اللہ یہ میرے نبی کا صحابی آ رہا میرے نبی کے پاس اللہ کے نبی کے پاس آیا میرے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے مجھے پتا چلا تو اپنے بیٹے کے مال کا خیال نہیں کرتا کہتا اللہ کے پیغمبر یہ میرا بیٹا ہے اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا اے میرے پیغمبر اس باپ نے اپنی زبان حال سے اپنے دل کے اندر چند اشعار پڑھے ہیں ان کو سننا ذرا ان اشعار میں باپ نے کہا اے اللہ اس بچے کے لیے میں دن بھی تڑپتا رہا رات بھی تڑپتا رہا آج اسی بیٹے نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے میری شکایت کر دی ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا کہ تو نے یہ بات دل میں کہی فرمانے لگے جی اللہ کے پیغمبر کہی فرمایا اللہ کے بندے کیوں کہی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں شرمندہ ہوں جس بیٹے کے درد مجھے اتنے تھے کہ جب یہ بیمار ہوتا ساری رات میرا آرام خراب رہتا جب یہ جناب کسی چیز کی طلب کرتا میں لوگوں سے قرض اٹھا کر اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا آج اسی نے میری آپ کے سامنے شکایت کر دی
دی. میرے نبی نے وہاں پر جملہ پیش کیا, فرمایا اللہ کے بندے جا, انت و مالک لابی کا, آج کے بعد قانون ہے, بندے کا باپ موجود ہے اور باپ کی موجودگی میں انت و مالک لابی کا, تو اور تیرا مال سارا تیرے باپ کا ہے. تیرا باپ چاہے تیرا مال سارے کا سارا ضائع کر دے, تو حق نہیں رکھتا کہ اپنے باپ کے سامنے زبان اٹھائے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.